اللہ اکبر کبیرہ۔ باب ما ينبغي ان يقال في الركوع والسجود۔ رکوع اور سجود میں کیا پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رکوع اور سجود کی تسبیح کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ کون سی تسبیح مسنون ہے۔ تو پہلا موقف ہے امام احمد بن حنبل اور اہل ظاہر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں تسبیح واجب ہے۔ بقیہ تمام فقہا یہ فرماتے ہیں اور محدثین، ائمہ ثلاثہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، احناف، بقیہ تمام فقہا اور محدثین، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح مسنون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تسبیح پڑھی جائے، کون سی تسبیح مسنون ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی سی بھی دعا پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو اختلاف ہے تسبیح کی حیثیت کے بارے میں، البتہ تسبیح کی تعیین میں کوئی اختلاف نہیں، فرماتے ہیں کہ جو چاہے پڑھ لے، تو تعیین نہیں کوئی کرتے۔ امام ابو حنیفہ اور حسن بصری رحمہ اللہ رکوع میں فرماتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم پڑھی جائے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جائے، یہ مسنون ہے۔ امام مالک رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں جو دعا پسند ہو انسان اس کو پڑھے۔ تو پہلا فریق یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، مخصوص کوئی دعا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو راکع، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں پڑھتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین، ويقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تسبیح بھی رکوع اور سجود میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو بہت ذرا مختصر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع قال اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی۔ مخ کہتے ہیں مغز کو، دماغ کو، عظم کہتے ہیں ہڈی کو۔ وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین۔ اسی طرح سے اگلی روایت ہے حضرت نعمان بن سعد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیت ان اقرأ وانا راکع او ساجد فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء۔ تو دیکھیے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجود میں کیا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، فرمایا کہ
سجدے کی دعا اس لائق ہے کہ وہ قبول کر لی جائے، اس لیے سجدے میں دعا کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جب دعا میں تضرع اور عاجزی کو، خشیت کو اختیار کرنا ہو تو پھر بعض مرتبہ سجدے میں جا کر بھی دعا مانگی جاتی ہے، تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں قال کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارہ والناس صفوف خلف ابی بکر ثم ذکر الصلاۃ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً آخری نماز تھی۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس، دست مبارک کے ذریعے سے پردے کو ہٹایا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز کی امامت کر رہے تھے۔ اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لیکن یہاں پر تو کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ رکوع اور سجود میں کیا پڑھنا چاہیے، معلوم نہیں کہ یہ کس مناسبت سے یہاں پر لے کر آئے۔ خیر، اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک فاغفر لی انک انت التواب۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بہت پیاری دعائیں ہیں، ان کو بھی نوافل میں پڑھ لینا چاہیے، گنجائش ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پڑھا کرتے تھے جو تسبیح تراویح مشہور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام گم ہو گئے، ذات لیلۃ ایک رات، میں اٹھی جاگ آئی تو آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی بستر پر تشریف فرما نہیں تھے، وظننت انہ اتی جاریۃ، تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی لونڈی کے پاس گئے ہوں گے، فالتمستہ بیدی، تو میں نے اپنا ہاتھ جب ہلایا، فوقعت یدی علی صدور قدمیہ، تو حضور علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھے ان کے درمیان میں لگا نیچے، وہو ساجد، آپ سجدہ فرما رہے تھے، چونکہ رات کے وقت چراغ وغیرہ بجھا کر سویا جاتا تھا، اس لیے فرماتی ہے کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ آپ علیہ السلام کہاں ہیں، میں تو یہی سمجھی کہ یہاں پر لیکن آپ کو ذہنی نماز پڑھی ہم قریب تھے، اور یقول اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اے اللہ لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی حمد و ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں آپ کی حمد و ثنا کر ہی نہیں سکتا، احصاء یعنی احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں، انت، آپ ایسے ہی، کما نہیں تھا، جیسے کہ آپ نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی، علی نفسک، اپنی ثنا بیان فرمائی۔ کتنی پیاری دعا ہے۔
واقعی انسان جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے عاجز ہے. کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. انسان تو کبھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں میں چنا، اربوں میں، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے چنا، پھر ان میں سے چنا، پھر ان میں سے چنا. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص چناؤ ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے علم کے لیے قبول فرمایا. اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پڑھتے ہیں، آپ کی ارشادات کو پڑھتے ہیں، وہ باتیں جو آپ کی زبان اطہر سے نکلی، زبان نبوت سے نکلی. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی. جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی انعام اور احسان فرمائے تو انہی الفاظ میں دعا پڑھنی چاہیے. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، آپ کا اتنا مجھ پر کرم اور احسان اور انعام ہے، شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آپ نے شکر ادا کر دیا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، تو اس نے پھر شکر ادا کر دیا. اور واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ بڑے انعام اور احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قلیل سے شکر کو قبول فرما لیتے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شکر کو قبول فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مزید اپنے احسانات کو، انعامات کو بڑھاتے. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم، ہم اضافہ کریں گے مزید. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، لیکن پھر جان لینا ہمارا عذاب بہت دردناک ہے، بہت شدید ہے. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پہ، تو اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر کو آپ ناشکرہ پائیں گے. اللہ جن کو میں گمراہ کروں گا نا تو وہ زیادہ تر ناشکرے ہی ہوں گے. شکر کے اعتبار سے میں گمراہ کروں گا کہ وہ آپ کی ناشکری کیا کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان سب سے زیادہ انسان کو جس ذریعے سے گمراہ کرتا ہے وہ ناشکری ہے. اور قرآن کریم کے نص سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور ایمان پر شکر ادا کرنا یہ ایمان کی سلامتی پر ایک دلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ایمان محفوظ رکھتے ہیں.
مستدل یہی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اضافہ کروں گا. تو اگر ہم ایمان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سکرات موت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. خیر، اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی سجودہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اول وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ دعا کیا کرتے تھے. اگلی روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اقرب ما یکون العبد الی اللہ عز وجل وهو ساجد. انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے. فرمایا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، تو دعا کی کثرت کو. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی بلندیوں پر ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہوتا ہے. تو بظاہر تو انسان تنزلی کی طرف جا رہا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام آثار، تمام روایات جو ہم نے ذکر کی، یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ انسان رکوع اور سجود میں جو چاہے دعا پڑھے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو اس کو پسند ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. وسیم بھائی شہید صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیجیے. تو اگلی روایات جو ہیں وہ ان حضرات کے مستدلات ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنی چاہیے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے. تو اس کو 3 بار پڑھنا چاہیے، اس سے کم پڑھنا مناسب نہیں. جائز تو ہے، مناسب نہیں. کچھ بھی نہ پڑھا جائے یہ بھی جائز ہے، مگر یہ کہ مناسب یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العظیم. آگے روایت ہے احناف جمہور فقہا کی، عقبہ بن عامر الجہنی فرماتے ہیں لما نزلت فسبح اسم ربک العظیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم. فرماتے ہیں جب سورہ واقعہ کی یہ آیت مبارکہ آخری نازل تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رکوع میں رکھ لو، رکوع میں شامل کرو، اس کو رکوع میں پڑھا کرو. فلما نزل سبح اسم ربک الاعلی، تو فرمایا کہ اس کو سجدے میں پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلی. جی اگلی روایت حضرت علی بن ابی طالب سے ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ روایات دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ان مخصوص کلمات کو، تسبیح کو پڑھنا چاہیے رکوع اور سجود میں. تو کون سے کدھر میں آ رہا ہوں، ساجی سے میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں آتا ہوں. اگلی روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، فکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی تسبیحات پڑھنی چاہیے. اگلی روایت ہے
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم ثلاثاً فی سجودی سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آگے بھی ایک روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، امر رکوع فعظموا فیہ الرب، فرمایا کہ رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ منسوخ ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں اس کو خاص کر دیا تھا سبحان ربی العظیم کو، اور سجدے میں خاص کر دیا تھا سبحان ربی العظیم کو۔ مجھے کچھ کام ہے تو انشاءاللہ میرے استاد جی نے بلایا ہے، تو اگر میں جلدی فارغ ہوگی تو انشاءاللہ پھر سبق پڑھ لیں گے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، دعا کیجیے گا، بہت زیادہ خراب ہے طبیعت، تو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اگر میں جلدی فارغ ہو گیا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔